الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور مسند پر تشریف فرما اساتذہ کرام، صبح سے لے کر کے اب تک کا یہ پروگرام سنا گیا، دیکھا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تمام ہی طلباء کو اور تمام ہی شرکاء کو کامیاب پایا گیا۔ شریک ہونے والے طلباء سارے کے سارے ہی مبارکباد ہیں، لائق تعریف ہیں، اور اس سے زیادہ ان کے اساتذہ اور مدرسے کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں کہ ان کی محنتوں اور کوششوں کی طفیل میں آپ حضرات اس مقام تک پہنچے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ عزیز طلباء، تحریر، تقریر یہ دو چیزیں ہیں۔ بیان، خطابت اور اسی طریقے سے انشاء پردازی، مضمون نگاری، زبان، قلم، یہ انسان کے دو ہتھیار ہیں۔ خاص طور سے آپ سبھی طلباء کرام کے لیے، ہم علماء کرام کے لیے یہ دو چیزیں ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں فنی چیز ہیں۔ کوئی بھی فن ہو اور کوئی بھی ہنر ہو، شروع میں وہ مشکل ہوتا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مشکلیں، پریشانیاں آتی ہیں، یقیناً آتی ہیں۔ جب بچہ تعلیم شروع کرتا ہے تو اس کے لیے الف با تا ہی مشکل لگتا ہے، لیکن جب وہ اس میں آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آگے کی چیزیں اس کو مشکل لگتی ہیں، لیکن جب محنت کوشش سے آگے بڑھتا رہتا ہے تو وہ چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے ہی یہ چیز جو خطابت ایک فن ہے، مضمون نگاری، کچھ لکھنا، یہ بھی ایک فن ہے۔ آج کے اس دور میں، ہمارے موجودہ دور میں، ہم بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے مقررین کو دیکھتے ہیں جو اچھے بیان اور اچھی تقریریں کر لیتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی آگے بڑھنے میں گئے یا ایسے ہی اس مقام تک نہیں پہنچ گئے۔ اس کے پیچھے ایک محنت ہے، اس کے پیچھے ایک لگن ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ حضرات بھی اور مدارس کے جتنے بھی طلباء ہیں وہ اس میدان میں ہوتے ہیں، اگر وہ اسی میں لگے رہیں، لگن کے ساتھ لگے رہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ لگے رہیں، تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا ان کی زندگی میں کہ ایک دن وہ کامیاب مقرر اور کامیاب خطیب کی حیثیت ان کی ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے ضروری چیز لگن پیدا کرنا، اپنے اندر ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے۔ ہمارے بڑے اس لائن میں اور اس فن میں مشق اور تمرین کے اندر لگے رہے، محنت کرتے رہے، اور اللہ پاک نے ان کی زندگی کے اندر کامیابی عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز ہے اعتماد پیدا کرنا، خود اعتمادی۔ آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے حوصلے میں اور اپنے عزم اور ارادے میں پختگی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور تیسری چیز ہے محنت، تیاری، لگن کے ساتھ،
ذوق شوق کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ آپ محنت کے اندر لگے رہیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ ایک اچھے مقرر اور ایک اچھے خطیب انشاءاللہ بنیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس میدان کے اندر محنت کرتے رہنا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، تعلیم، ناظرہ کے جو طلبہ ہیں، حفظ کے جو طلبہ ہیں، عربی درجات کے جو طلبہ ہیں، اس کے اندر محنت کرنی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے جو کچھ پڑھیں اس پہ عمل کے اوپر محنت کرنی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے اپنے اندر اخلاص اور للہیت کی صفت پیدا کرنی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کریں، سیکھیں، پڑھیں، محض اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بار پھر سبھی طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ جتنے بچوں نے اس میں حصہ لیا اور جو بیٹھے یا سنتے رہے، وہ سارے کے سارے ہی مبارکباد ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے یہ طلبہ، اب تو یہ سلسلہ بند ہو رہا ہے، اب آئندہ عید کے بعد جب مدرسہ کھلتا ہے پھر وہ ترتیبیں بنتی ہیں، جملے قائم ہوتی ہیں، پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو آپ عہد کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو اس میں انشاءاللہ ہم پوری محنت کے ساتھ لگے رہیں گے، کرتے ہیں محنت۔ اللہ پاک قبول فرمائے آپ سبھی کی محنتوں کو اور کوششوں کو، اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ چند باتیں ہیں، اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے طلبہ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔